لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته وحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه. محترم حضرت مولانا عبدالقدیر نعیمی صاحب قبلہ مدد اللہ، دیگر مصلیان کرام، میرے عزیز دوستو، دور سے سننے والی میری ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا بے انتہا فضل ہے، کرم ہے کہ رب العالمین نے آپ کو اور ہم کو پیارے آقا حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ آج آپ کو اور ہم کو اس کے گھر میں جمع ہو کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی. دوستو، 3 دن جو میں نے آپ کو بیان کیا، کیا بیان کیا؟ میں آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے 3 حصے ہیں. بولا تھا نا؟ ایک حصہ کیا ہے؟ حضور دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھے، وہ سن لیا. سنے نا؟ حضور دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے نور تھے، اور حضور کے لیے اللہ نے وعدہ لیا پیغمبروں سے. حضور کا نام اللہ کے نام کے بازو تھا، اور تمام باتیں جو اب تک آپ کو میں نے سنایا حضور کے بارے میں، تو دنیا میں آنے سے پہلے حضور عالم انوار میں کیا کیا کرتے رہے یہ سب آپ نے سنا. اب آج ہم گفتگو کریں گے ولادت باسعادت، یعنی مطلب یہ ہے کہ حضور کی تشریف آوری، حضور دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، تو اس کو ہم ولادت کہتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ولادت. ولادت اسی سے بنتا ہے میلاد، ولادت سے ہی بنا میلاد، یعنی حضور کی ولادت باسعادت. تو اب آج ہم اس پر گفتگو کرنے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت، جیسا کہ کل میں نے آپ کو بتایا، 12 ربیع الاول پیر کا دن، اور سال کو سا عام الفیل، عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال. اب آج ہم گفتگو کریں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جب دنیا میں لانا چاہ رہا ہے، تو اب ولادت کی رات حضور جو دنیا میں تشریف لائے، وہ ٹائم تھا رات میں، یعنی مطلب صبح کا ٹائم تھا. جیسے آج کل ہم لوگ بولتے ہیں نا 3 بجے کے بعد، رات کے 3 بجے. تو ابھی صبح ہوئی نہیں، صبح ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 1-2 گھنٹے باقی ہے صبح ہونے میں. تو ایسے وقت کو مطلب بالکل صبح کا سویرا، یا پھر رات کا کچھ تھوڑا سا آخری پہر، رات کا آخری حصہ بھی آپ بول سکتے ہیں، اس حصے میں سرکار دو عالم دنیا میں تشریف لا رہے. اب جیسے ہی حضور دنیا میں تشریف لائے، اب آپ دیکھیے
اکثر آپ دیکھتے ہیں عورت کو جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ گندگی میں رہتا ہے، معلوم ہے نا، اطراف گندا خون لگا ہوا ہوتا ہے، مگر کسی بھی روایت میں، کوئی بھی کتاب میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ حضور پیدا ہوئے تو کوئی گندگی ان کے ساتھ تھی، کوئی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ حضور جب پیدا ہوئے تو خوشبو آ رہی تھی، مسک کی خوشبو، اور حضور جیسے ہی دنیا کے اندر تشریف لائے تو سب سے پہلے ایک نور نکلا، مطلب جیسے ہی حضور دنیا میں ماں کے پیٹ سے باہر آ گئے ایک نور نکلا۔ یہ ایک کتاب میں نہیں، تمام کتابوں میں اس کا ذکر ہے، خرج منہ نور، حضور سے ایک نور نکلا، اور وہ نور میں آپ کی ماں، آپ کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس نور میں میں نے شام کے محلات کو دیکھا، شام کے، آپ کو معلوم شام کا ہے؟ سیریا کہاں ہے؟ سیریا، مکہ کہاں ہے؟ کا مکہ، کا سیریا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے حضور کے ولادت کے وقت ایسا نور نکلا کہ اس نور میں بصرہ کے محلات میں نے دیکھا۔ بصرہ کہاں ہے؟ عراق میں ہے۔ بصرہ کہاں ہے؟ عراق میں۔ اور مکے سے عراق کتنی دور ہے معلوم نا آپ کو؟ ورلڈ میپ دیکھتے ہوں گے آج کل آپ، تو کہاں کا مکہ، کہاں کا عراق، کہاں کا شام؟ تو آپ کی والدہ مطلب حضور کی ماں فرماتی ہے کہ جب محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے تو ایسا نور نکلا، اس نور کے اندر میں نے جو ہے شام کے اور بصرہ کے بلڈنگوں کو دیکھا۔ یہ بات ہمارے دماغ میں نہیں آتی نا۔ اب مثال کے طور پہ اگر میں یہ بولا کہ بھائی شاہی مسجد کے سامنے ایک ایسا نور نکلا، وہ نور میں پنجہ سینٹر دکھ گیا، وہ تو عقل میں آنے والی بات ہے کیا؟ اگر میں یہ بولا شاہی مسجد کے سامنے ایک ایسا نور آیا، ایسا نور آیا، حیدرآباد کا چار مینار دکھا، وہ تو تمہارے دماغ میں آئے گی، یہ بات ہضم ہوگا آپ کو۔ مگر یہ سیرت کی کتاب ہے، یہ ایک نہیں، ایسے کئی 50 کتابیں سیرت کی ہیں، ہر کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضور جب دنیا میں تشریف لائے تو ایک نور نکلا، اس نور کے اندر حضرت آمینہ نے شام کے اور جو ہے بصرہ کے بلڈنگوں کو دیکھا۔ تو اس کا مطلب وہ نور میں دیکھا، نور نکلا تو اس کے اجالے میں دیکھا نہیں، بس بلکہ اس نور کے اندر آپ نے ان بلڈنگوں کو دیکھا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، حضور بتانا چاہتے ہیں اپنی ماں کو، امی جان آج ہمارے والد نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو میں یہ بتانا بھول گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے پیٹ میں چلے گئے، اسی وقت چند دنوں کے بعد آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ بھی ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ کو آپ کے والد یعنی مطلب دادا، رسول اللہ کے دادا عبد المطلب مدینہ بھیجے تھے کھجور لانے کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں مدینے میں کھجور ورجنل ملتے ہیں، اور آج بھی مکے میں کھجور کی پیدائش نہیں ہے، کھجور کی پیدائش ہے مدینے میں، سمجھے؟ آج بھی مدینے کا کھجور مہنگا بکتا ہے۔ آپ اگر وہاں جائیں گے اجوا کھجور لینے کے لیے تو مدینے کا کھجور کاسٹلی ہوتا ہے، اور اطراف سے جو آتا نا کھجور وہ ذرا کم میں ملتا آپ کو، لیکن مدینے کے کھجور کا بہت ویلیو ہوتا ہے کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ تو اب حضرت عبد المطلب جو دادا ہیں سرکار کے، انہوں نے عبداللہ کو، سرکار کے والد کو کھجور لینے کے لیے مدینہ بھیجا۔ آپ وہاں پر گئے اور مدینہ جانے کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ آپ کو میں بتاؤں اور ایک بات، مدینے کے پہلے کا نام تھا یثرب۔ کیا نام تھا؟ یثرب۔ تو یثرب کا مطلب کیا ہے؟ بیماریوں کا اڈا۔ کوئی بیماری ایسی نہیں رہتی جو اس شہر میں نہ ہو۔ یثرب میں جانے والا
بخار آ جاتا، پلیگ کی بیماری آتی، سمجھے، جزام آ جاتا. جزام کو تو سمجھتے، یہ پورے ہاتھ ایسا ہو جاتے نا پورے، جزام بیماری، کوڑ کی بیماری آ جاتی، عجیب عجیب بیماریاں لگ جاتے مدینہ، مطلب اس زمانے کا یثرب. تو آپ کو پتا ہے حضور علیہ السلام جب مدینہ گئے، بعد میں بات کی بات پہلے بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کو مدینہ کی بات بتا رہا ہوں. جب حضور بعد میں جب مدینہ گئے تو آپ نے دعا فرمایا، اے اللہ یہ شہر میں جو جو بیماریاں ہیں سب کو بھگا دے، صرف بخار کو رکھ. تو اب اگر تم مدینہ گئے نا، صرف بخار آتا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں آتا. اور کوئی عمرے کو گیا، یہاں سے عمرے کو جانے کے بعد، حج کو جانے کے بعد اگر اسے بخار آیا، سمجھنا انہیں خوش نصیب ہے. یہ بات یاد رکھ لو. اکثر لوگ وہ بیمار ہو کے آتے ہیں نا کئی حاجیاں جا کے، تو اگر کوئی حاجی یا عمرہ کرنے کے آنے والا اگر وہاں پر مدینے میں بیمار ہو کے آیا تو بخار آ جاتا اس کو، وہ بخار کے ساتھ اگر یہاں پر آیا، سمجھ لو کہ انہیں خوش نصیب ہے، کیونکہ مدینے کی بیماری بھی اس کے لیے خوش نصیبی ہے، کیونکہ مدینے میں دوسری بیماریاں بھی سخت نہیں ہے. اللہ نے تمام بیماریوں کو وہاں سے بھگا دیا رسول کی دعا کی وجہ سے. آج مدینے میں صرف بخار آتا، آپ کو بخار کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم. تو میں کیا بتا رہا تھا، تو اصل میں حضور یہ بتانا چاہتے ہیں، اب حضرت کے والد تو انتقال ہو گئے تھے، تو اب یہ نور کے اندر جو حضرت آمینہ نے جو دیکھا اس کی وجہ کیا تھی. آج گھر کے اندر والد نہیں ہے تو آج غریبی کی حالت ہے نا، گھر میں غریبی کی حالت ہے. کوئی کفالت مطلب صحیح طریقے سے کرنے والے، اب ہر ایک کے اوپر دوسروں پہ ڈیپینڈ ہونا پڑتا نا، والد نہیں ہے تو اب سرکار اپنی والدہ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، امی جان آج ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، آپ گھبراؤ مت. یہ دیکھو یہ نور کے اندر جو بلڈنگ آپ دیکھ رہی ہو، ایک زمانے کے بعد وہ میرے قدموں کے نیچے رہیں گے، یعنی مطلب وہ بلڈنگوں پہ بھی میری حکومت رہے گی. ہوا نہیں ہوا ایسا. سرکار کے وصال ہونے کے بعد 2 سال کے اندر شام اور یہ بصرہ یہ سب اسلامی مملکت میں آ گئے، یہ سب کے آقا حضور بن گئے. بات سمجھ میں آئے آپ کو. تو سرکار دو عالم جب تولد ہوئے تو کیا نکلا، یہ نور نکلا. اس نور میں حضرت آمینہ نے کیا دیکھا، شام کے محلات اور بصرہ کے محلات کو دیکھا. چلیے اس کے بعد اب دوسری بات کرتے ہیں. سرکار دو عالم جب دنیا میں تشریف لائے، ہر کوئی آدمی ننگا آتا ہے. آج تک کوئی کپڑے پہن کے آیا، کوئی روایت میں ہے کسی سے سنے آپ کوئی کپڑے پہن کے آیا؟ بلکہ صرف سرکار دو عالم اکیلی ایسی ذات گرامی ہے سرکار کی، آتے وقت آپ کے اوپر تھوڑا سا کپڑا تھا تاکہ آپ کی شرم کو بھی کوئی نہ دیکھے. آپ کو میں ایک بات بتا دوں، حضرت موسیٰ کا قصہ بتا رہا ہوں، ذرا پیچھے جاتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قرآن میں، اب ہمارے حافظ صاحب پڑھتے رہتے ہیں قرآن کے اندر، اکثر وہ آیت پڑھتے رہتے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. یہ اکثر پڑھتے رہتے ہیں مول صاحب. تو اب اس کا مطلب کیا ہے، یہ آیت کا مطلب کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام وہ زمانے میں، پرانے زمانے میں عورتاں الگ پانی نہاتے، عورتاں الگ جگہ پانی نہاتے، مرداں الگ جگہ پانی نہاتے تھے ندی میں. اب حضرت موسیٰ سب لوگ کیا کرتے، پانی نہاتے وقت ننگے نہاتے تھے، کپڑے پورے نکال دے کے کیا کرتے، پورے ننگے نہاتے تھے. تو حضرت موسیٰ کیا کرتے، اب مردوں کے سامنے ننگا نہائیں گے کیا؟ تو حضرت موسیٰ ذرا دور جا کے نہاتے تھے، تاکہ عورتوں میں بھی نہیں مردوں میں بھی نہیں، ذرا دور جا کے اکیلے نہاتے تھے. اب لوگوں کو ڈاؤٹ آیا، لوگوں کو ڈاؤٹ ہوا انہوں مرد ہے یا عورت ہے. اگر مرد رہتے تو مردوں میں نہاتے، عورت رہتے تو عورتوں میں نہاتے، پھر کئی کو انہوں الگ جا کے نہا رہے ہیں. تو یہ ڈاؤٹ قوم کو آیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، جب موسیٰ دور جا کے نہا رہے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ ڈاؤٹ کو کلیئر کرنا ہے قوم کے سامنے. تو اللہ نے کیا کیا، جب حضرت موسیٰ اپنے کپڑے اتار کے
एक पत्थर के ऊपर रखे, छोटा पत्थर था वो, आदमी के सर के उतना, वो पत्थर के ऊपर रखे हजरत मूसा। अब अंदर जाके पानी नहा रहे थे नंगे। जैसे ही जो है आप वो क्या बोलते, नहाने के बाद जब कपड़े लेने के लिए आए बाहर, वो कपड़े पत्थर के ऊपर रखे थे ना, वो पत्थर कपड़ों को लपट लेके भाग रहा है, लुढ़क के जा रहा है, भाग रहा है उन्हें। हजरत बोले, अरे वो पत्थर कहाँ जा रहा है, तू रुक रुक रुक, मेरे कपड़े, आप भाग के जा रहे हैं। सीधा कौम के सामने आ गए। आप समझ रहे हैं, आप सीधा कहाँ चले गए, कौम के सामने आ गए। कौम देख ली उनको, लोग देख लिए, अरे हमारा डाउट गलत था, इन्हों मरद है, मालूम हुआ ना सबको। तो मैं क्या बात बता रहा हूं, गौर करो। तो अल्लाह ताला हजरत मूसा की वो शर्म को लोगों के सामने लाया ना, लाया नहीं लाया? तो अल्लाह वही बोल रहा है कुरान में, ला तकूनु कल्लदीना आदौ मूसा, जैसा मूसा को वो लोग तकलीफ दी है, तुम ऐसा न को दो, हमारे नबी को मत दो तुम। तो अब अल्लाह ताला जब हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, तो उस वक्त क्या बोलते हैं, एक छोटा कपड़ा आपके ऊपर था, आपके सतरे मुबारक पर थोड़ा सा कपड़ा था, थोड़ा सा कपड़ा अल्लाह ताला ने कपड़े के साथ भेजा था आपको, थोड़ा सा कपड़ा था। अब जो औरतें वहां पर थे, तो पैदाइश के वक्त देखते ना ये बच्चा है ये बच्ची है, तो अब वो लोग जरा कपड़ा हटा के देखना चाहे ये बच्चा है ये बच्ची है, जितने देखना चाहे सब बेहोश होके गिर गए, सब बेहोश हो गए, किसी को होश नहीं था। जब होश में आए तो आमीना ने कहा क्या हुआ? तो वो लोग बोले क्या बात है, हम ये बच्चे को जब हटा के देखना चाहते हैं हम बेहोश हो गए। कहा घबराने की जरूरत नहीं, देखने की जरूरत नहीं, ये बच्चा है। तो लोगों ने पूछा कैसा इतना यकीन के साथ बोलती हो ये बच्चा है? तो बोले जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, फरिश्ते रोज मुझे बशारत देते हैं कि इनका नाम अहमद रखना। समझे? तो अब हजरत आमीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को यकीन था कि ये बिल्कुल, तो सरकार की सतरे मुबारक को आज तक किसी ने भी नहीं देखा। खुद बीवी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या बोलते, बताओ दौराने मुबाशिरत जो लोग मिलते हैं ना मियाँ बीवी, उस वक्त भी कभी हमने रसूलुल्लाह के शर्मगाह को नहीं देखा। आप समझ रहे हैं? तो समझ जाओ आप सरकार दो आलम की अल्लाह कितनी हिफाजत किया है। तो आखा का मामला अलग है, हम जैसे बदमाशों का मामला अलग है, वो आखा है हमारे। तो बहरहाल दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। फिर इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, उस जमाने का एक रिवाज था, काफिरों का रिवाज, वो अरब का कुरैश, वो अरब वालों का रिवाज था, एक दस्तूर था। क्या दस्तूर था? बच्चा रात में पैदा हो अंधेरे में, वो बच्चे को क्या करते, ये घड़ा रहता ना मट्टी का घड़ा, वो मट्टी के घड़े में डाल देते रात में, उसका मुंह नहीं देखते मर्द बच्चे का, सुबह सूरज की रोशनी में उसका मुंह देखते। ये अरब वालों का दस्तूर था। और वही अगर औरत बच्ची पैदा हुई ना, रात में देख लेते, हाँ इन्हें औरत बच्ची है, सीधा ले जाके गड़ा खोद के दफन कर देते उसको जिंदा। औरत बच्ची को पैदा होते ही बच्ची है बोल के मालूम होते ही क्या करते, सीधा वो बच्ची को देख लेते, गड़ा दूर ले जाके वो बाप खुद, बाबा बच्ची का बाबा खुद क्या करता, वो बच्ची को लेके जाता और गड़ा खोद के दफन कर देता। तो ये अरब का दस्तूर था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु चूंकि मर्द बच्चा थे, इसलिए जो है ना, अब वो लोग क्या करे, इनको उठा के वो घड़े में डाल दिए, जो मिट्टी का घड़ा था, अरबी में उसका नाम बुरमा बोल क्या है, बुरमा, उस बुरमे के अंदर डाल दिया। तो हुजूर अब आप बताइए, एक छोटा बच्चा अभी अभी पैदा हुआ, क्या उन्हें वो हंडी को तोड़ सकता? बोलिए आप, हंडी कम से कम इतनी तो मजबूत होती है ना कि वो खाली ऐसा हाथ लगाती तो टूटती नहीं ना। तो अब सरकार दो आलम को जब वो लोग सुबह देखने को आए, सरकार दो आलम उसके तोड़ के टुकड़े कर दिए थे। ये भी तमाम रिवायतों में है। तो अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बचपन से ही जो है ना, मतलब ऐसा बनाया कि वो जमाने जाहिलियत के कामों को खत्म करने के लिए आए हैं। तो ये घड़े के अंदर डालना, ये रिवाज तुम्हारा गलत है, इसलिए सरकार ने उसको तोड़ के टुकड़े कर दिया। बात समझ में आ रही है आपके? चलिए उसके बाद फिर रिवायतों में आता है, जब सरकार तशरीफ लाए दुनिया में,
تو آپ ایک ہاتھ زمین پہ ایسا رکھے ہوئے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. دیکھتے ہوئے کچھ آپ کے لبے مبارک ہل رہے تھے, آپ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے. تو جو عورتیں وہاں پر تھی زچگی کے ٹائم پر, وہ عورتوں نے کان لگا کے سنا یہ بچہ کیا بول رہا ہے. تو حضور کی زبان سے آواز آتی ہے امتی امتی امتی. کیا آواز آتی ہے؟ اب حافظ صاحب نعت پڑھتے ہیں نا ہمیشہ, جب کہ پیدا ہوئے ہیں ہمارے نبی, بھولے بھالے نبی, پیارے پیارے نبی, اپنے نازک لبوں سے پکارے نبی امتی امتی امتی. تو حضور پیدا ہوتے وقت ہی اپنی امتی امتی کا صدا لگا کر دنیا میں آئے. تو امت کس کی ہوتی؟ جو نبی ہوتا اس کی امت ہوتی ہے. سمجھ میں؟ تو نبی 40 سال کے بعد نہیں بنے, 40 سال کے بعد تو اعلان نبوت کرے. نبی تو پہلے سے, میں آپ کو بتا دیا نا, نبی تو پہلے سے تھے. تو حضور اپنی امت کو یاد کرتے کرتے دنیا میں تشریف لائے. پھر اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ادھر تولد ہوئے, اسی دن صبح فوراً صوبیہ نامی ایک لونڈی, صوبیہ نام کیا ہے؟ صوبیہ, ابو لہب کی لونڈی تھی وہ, ابو لہب کی. ابو لہب کے بارے میں جانتے ہیں نا, تبت یدا کا سورہ آ گیا. تبت یدا میں ابو لہب کا نام ہے نا اس کا, تبت یدا ابی لہب وتب. یہ رسول اللہ کا چچا تھا, چاچا, اور رسول کا پکا دشمن, حضور کا پکا دشمن تھا ابو لہب. لیکن اسے دشمنی تو بعد میں ہوئی نا, لیکن پیدا ہوتے وقت تو بھتیجا سمجھتا تھا نا. تو جیسے ہی حضور ادھر پیدا ہوئے, صوبیہ یہ لونڈی ابو لہب کی لونڈی تھی, جا کے ابو لہب کو خبر دی, خوشخبری دی. اے ابو, مطلب اس کا نام لے کے, جو بھی اس کا نام تھا نام لے کے. ابو لہب تو اس کا لقب ہے جو قرآن میں لگایا گیا, یہ غلط لقب, لیکن اس کا نام کچھ الگ تھا. تو جا کر اس کو خوشخبری دیا کہ تمہارے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا. تو انہیں کیا کرا, خوشی کے مارے ایسا انگلی سے اشارہ کر کے بولا جا تو آج سے آزاد ہے, جا. لونڈی باندھی ہوتی تھی, ایسا اشارہ کر کے آزاد کر دیا, آج سے تو آزاد عورت ہے, جا اپنی زندگی آپ گزار لے. ایسا اشارہ کر کے انہیں کیا کرا, آزاد کر دیا. ایک اچھا کام کرا, نبی بول کے نہیں, کیا سمجھ کے کرا, بھتیجا بول کے. آپ سمجھے؟ تو بڑے بڑے مفسرین, محدثین, بڑے بڑے سیرت نگار یہ بیان کرتے ہیں, ارے ابو لہب کٹر کافر, سمجھے نہیں, ایک اشارے سے حضور کی پیدائش پر ایک نیک کام کیا, اس کا نتیجہ یہ ہوا آج بھی قبر کے اندر وہ ہفتے کے 6 دن جلتے رہتا ہے, اور پیر کا دن آتا ہے تو وہ انگلی سے اسے پانی ملتا ہے. جو انگلی سے انہیں اشارہ کر کے آزاد کر دیا نا اپنی لونڈی کو, حضور کی خوشی میں, حضور کی میلاد کی خوشی منانے کی وجہ سے اس کو وہ پانی ملتا ہے. اس سے وہ انگلی سے کیا ملتا ہے؟ پانی ملتا ہے. پیر کو پانی ملتا ہے, ابو لہب کو. اب آپ سوچئے, اگر ہم لوگ میلاد کے وقت پہ اگر کیا بولتے کچھ پیسہ خرچہ کر کے غریبوں کو کھلائے پلائے, سمجھے, میلاد میں کیا کرتے ہیں ہم لوگ, کھلاتے نا, کھلاتے نہیں کھلاتے, شاہی مسجد والے نہیں کھلاتے, سمجھ میں, ہمارے پاس کھلاتے. مارتی نگر کی مسجد کو آ جاؤ, دعوت میں کھا لے سکتے ہیں انشاءاللہ, سمجھے نہیں, انشاءاللہ نیت کر لو آئندہ کھلائیں گے انشاءاللہ. کیا بڑی بات ہے, کیا بڑی بات ہے کھلانا, انشاءاللہ کھلائیں گے. کبھی وہ وقت بھی آئے گا کہ میلاد دھوم دھام سے منائیں گے, کھلائیں گے ہم بھی. تو میلاد میں اگر کسی کو بھی ہم کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, اس سے بڑھ کر کوئی معاملہ نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. پھر وہ جو ابو لہب کا معاملہ تو آپ نے سن لیا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تولد پر جب عبد المطلب جو آپ کے دادا ہیں, دادا کو اطلاع ملی کہ گھر میں پوترا پیدا ہوا ہے, جلدی جلدی گھر کو آئے, سرکار کو گود میں لیا, سیدھا کعبۃ اللہ میں گئے. اس زمانے میں کعبۃ اللہ میں انٹری تھی, آج کل بند کر دیے, کعبۃ اللہ بند کر دیے, ہم لوگ خالی باہر کا باہر آ جاتے ہیں. لیکن پرانے زمانے میں ہر کوئی کعبۃ اللہ میں جا سکتا تھا. تو یہ تو متولی تھے خانہ کعبہ کے, ان کو کون روکتا. یہ حضرت عبد المطلب سرکار کو لے کر کعبۃ اللہ کے اندر گئے, اور اب اللہ سے کیا دعا کیا وہ تو پتہ نہیں. اس کے بعد باہر آنے کے بعد تمام قبیلے والوں کو بلا کر کہا
کہ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ نے کیا نام رکھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے یہ بچے کا نام محمد رکھا۔ تو سارے لوگ پریشان، یہ کیسا نام ہے؟ محمد کیسا نام ہے؟ آج تک تو ہمارے عرب میں ایسا نہیں ہے، کیسا نام رکھے آپ؟ فرمایا اب محمد کا معنی کیا ہے؟ اب معنی آپ کو بتاتا ہوں۔ عربی میں تعریف کرنے والا اس کو بولتے ہیں عربی میں حامد۔ کیا بولتے ہیں؟ اب انگریزی میں آپ دیکھتے ہوں گے نا، سپرلیٹیو ڈگری، کمپیریٹیو ڈگری آتے ہیں نا، ایسے پڑھے ہوں گے نا آپ۔ تو یہ اب مثال کے طور پہ اگر کوئی اچھا بول کے بولا، کیا بولتے ہیں؟ گڈ بولتے ہیں۔ اس کے مقابل میں یہ اچھا بولے، بیٹر، کیا بولتے ہیں؟ بیٹر۔ سب سے اچھا بولے تو کیا بولتے ہیں؟ بیسٹ۔ میرے کو اتنی انگریزی آتی نہیں، پروفیسر بیٹھے بیچارے، ان کے سامنے بولوں گا تو بےدبی ہوگی، سمجھے؟ تو میں صرف آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کمپیئر کرنے کے لیے، کمپیریزن کے لیے مثال دے رہا ہوں آپ کو، سمجھ لے؟ تو کیا بتایا میں؟ تو یہ ہوتا نا، کمپیریٹیو ڈگری الگ ہے، سپرلیٹیو ڈگری الگ ہے نا دونوں۔ تو اب یہ اسی طرح عربی کے اندر بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اسم فاعل۔ اسم فاعل کا معنی کرنے والا، اس سے زیادہ ہوتا ہے مبالغہ، زیادہ کرنے والا، اس سے زیادہ ہوتا ہے کسی کے مقابل میں کرنا، وہ ہوتا ہے کیا بولتے ہیں؟ کمپیریٹیو، مطلب اس کو بولتے ہیں اس میں تفضیل، سمجھ میں؟ کسی کے کمپیئر میں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب کبیر، کبیر بولو بڑا، اکبر بولے تو سب سے بڑا، سمجھے؟ تمام مخلوق سے بڑا، سب سے بڑا۔ تو انہیں کیسا بڑا ہے کسی کو نہیں پتا، مخلوق کے جیسا نہیں ہے انہیں، وہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ اکبر بولتے ہیں ہم لوگ، بہت بڑا ہے۔ تو یہ کیا بولتے ہیں؟ کمپیریٹیو۔ اس کے بعد اسی طرح حامد، تعریف کرنے والا، احمد، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، کسی کے مقابل میں سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ حماد، تیسرا کیا ہے؟ حماد، بہت 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 تعریف کرنے والا، ہو گیا 3۔ اب اس کا اپوزٹ محمود۔ محمود بولے تو جس کی تعریف کرتے نا، آپ سمجھے؟ اب میں تعریف کرا امام صاحب کی، تو میں کیا بنا؟ حامد۔ امام صاحب کیا بنے؟ محمود۔ کیا بنے؟ محمود ہوا۔ اب میں بہت زیادہ تعریف کرا تو میں احمد۔ جس کی تعریف کی جاتی انہوں کیا بولتے ہیں؟ اور زیادہ تعریف ان کی ہو رہی، اب اور زیادہ تعریف، اس سے بھی زیادہ تعریف اگر میں کرا، حماد بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ حماد۔ اب جس کی تعریف حد سے زیادہ کرتے ہیں نا، ان کو بولتے ہیں محمد۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ حد سے زیادہ 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 تعریف جو سب لوگ کرتے ہیں، ان کا نام محمد ہے۔ تو عبد المطلب سے پوچھا گیا کیوں ایسا نام رکھا؟ تو انہوں نے کہا میرا یہ بچہ ایسا بچہ ہے کہ آسمان والے بھی اس بچے کی تعریف کریں، زمین والے بھی اس بچے کی تعریف کریں۔ آج تک تعریف کر رہے ہیں، کبھی ختم نہیں ہو رہی تعریف سرکار کی۔ ہو رہی کیا؟ کبھی نہیں ہو رہی۔ ہر نماز میں سرکار کی تعریف، ہر دعا میں سرکار کی تعریف، اتحیات میں سرکار کی تعریف، ہر جگہ 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 سرکار کی تعریف۔ ہماری عمر ختم ہو جاتی تعریف کرتے کرتے، کما حقہ سرکار کی تعریف ہم کر نہیں سکتے، سمجھ میں؟ محمد اسی کو کہتے ہیں۔ تو اب سرکار کا نام محمد رکھا۔ اب یہاں پہ آپ کو خوشخبری دیتا ہوں، 2 نام، والدہ نے کیا نام رکھا؟ احمد، دادا نے کیا نام رکھا؟ محمد۔ اب سرکار فرماتے ہیں اگر کسی کا نام محمد یا احمد ہے، دوزخ کی انگار اس کو نہیں جلائے گی۔ کسی کا نام محمد ہے یا احمد ہے تو دوزخ کی انگار نہیں جلائے گی۔ اس واسطے ہم لوگ کیا کرتے؟ ہمارا نام الگ ہے، اس کے بازو محمد لگا لیتے۔ تو میں وہ محمد علی ہوں، میں محمد علی ہوں، محمد علی نہیں، ہم لوگ محمدیہ نہیں، ویسا کوئی خاندان کا نام نہیں ہو، محمد ہم لگا لیتے ہیں۔ کیوں؟ سرکار کی نسبت ہونا بول کے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ریزرویشن کے واسطے اب انہیں کون تو محمد لکھ کے سمجھو بھائی، یہ محمد کاٹ کے شیخ لکھو، ہمارے کو ریزرویشن نہیں آ رہا ہے، شیخ لکھو بول رہا ہے۔ شیخ میخ کام نہیں آتا وہاں۔ کیا کام آتا؟ محمد کام آتا ہے، احمد کام آتا ہے،
समझ रहे? इस वास्ते हम क्या करते हैं, राशन कार्ड में, आधार कार्ड में अलग है तो भी है परवाह नहीं, अपने नाम के साथ मोहम्मद लगा लो, बुलाने के वास्ते तो कम से कम नाम क्या है पूछो तो मेरा नाम मोहम्मद मस्तान शरीफ बोलो, ऐसा कम से कम मोहम्मद नाम के साथ मोहम्मद लगाएंगे आप तो सरकार की निस्बत आ जाएगी, कम से कम उनके नाम की वजह से दोजख से बच जाएंगे। समझ में आप बोलो, एक आपने सुना होगा हाल हाल में ये नायक उन्हें बोल रहा था हर एक को हिसाब देना पड़ता, रसूल भी हिसाब देना पड़ता। ये लोग तो बदमाश लोग हैं, जो चाहे बकते हैं। आप बोलो उनका नाम रख लिए तो दोजख से बच रहे हैं, जिनका नाम रख लिए तो दोजख से बच रहे हैं, अब उनको क्या हिसाब देना पड़ता? उनके सदक़े में 50,000 लोग क्या बोलते हैं बिला हिसाब जन्नत में जाते हैं। सरकार दुआ करे, दुआ करे, दुआ करे, दुआ करे। अल्लाह ताला बोला 50,000 लोगों को बगैर हिसाब के मैं जन्नत में डाल दूंगा। हुजूर बोले ऐ अल्लाह ये बहुत कम है, ऐ अल्लाह ये बहुत कम है, 50,000 ही है, इतने कम तो नहीं, और बड़ा और बड़ा। तो जब हुजूर बार बार दुआ करते रहे तो अल्लाह ने कहा ऐ मोहम्मद अब आपकी दुआ मैं सुन लेता हूं, 50,000 में एक एक आदमी के साथ फिर 50,000 लोगों को जन्नत में डालूंगा। समझ में आया? ये सदका है मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये उनके सदक़े में आज हम जन्नत में जा रहे हैं, उनके सदक़े में हम दोज़ख से बच रहे हैं। वो लोगों क्या है हिसाब किताब, वो तो आला दर्जे के, उनके गुलाम खुद आला दर्जे के हैं, तो वो तो आका है, वो समझ में उनके सदक़े में। तो चलिए दुआ कीजिए अल्लाह हम सबको दोज़ख से बचाए, जन्नत में दाखिल फरमाए सरकार के सदक़े में। तो अब आगे बढ़े, सरकार है दो आलम, अब इधर सरकार का नाम रखा गया। अब नाम के बारे में अब एक दो बातें आपको बताना चाहता था, लेकिन अब नहीं बताऊंगा, लास्ट दिन बताऊंगा, छोड़ दो उसको, अब टाइम ज्यादा हो जाएगा बताने पर, असल बात खत्म हो जाएगी। तो अब उस सुबह यानी मीलाद की सुबह, इधर हुजूर की मीलाद हुई, सुबह सुबह एक यहूदियों का आलिम, उसे हिब्र बोलते हैं, हिब्र क्या बोलते हैं? यहूदियों के आलिम को अरबी में हिब्र बोलते हैं और ईसाइयों के आलिम को राहिब बोलते हैं। तो यहूदियों का हिब्र यानी उनका आलिम आया हुआ था, बड़ा आलिम आया, कुछ दूसरे काम से आया, बिजनेस करने के लिए या तिजारत करने के लिए, बहरहाल मक्के को आया। आने के बाद उसे अपने इल्म के जरिए पता चल गया आज मोहम्मद का सितारा तुलू हो चुका है, तला नुजूम अहमद, अहमद के सितारा, अहमद का सितारा तुलू हो चुका, उसे मालूम हो गया अपने इल्म से। उसके बाद अब उन्हें बोल रहा है ऐ या अहला मक्का, या अहला मक्का हल वुलिदा फीकुमुल लैलता मौलूद, पूछ रहा चीखा मार मार के ऐ अहले मक्का तुम्हारे पास आज रात को कोई बच्चा पैदा हुआ? और इत्तेफाकी बात क्या है, अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े में मक्के में जिस दिन सरकार तवल्लुद हुए कोई बच्ची पैदा नहीं हुई, सब बच्चे पैदा हो गए। ये भी सरकार का सदका है, ये भी मोजिज़ा है सरकार का। आप बताओ क्या बच्ची से छिड़ थी क्या? बच्ची नहीं पैदा, बच्ची क्यों नहीं पैदा हुई बोलेंगे आप? छिड़ नहीं है, या बताने का मतलब क्या है, अगर बच्ची पैदा हो जाती ये लोग क्या करते, रातें रात ले जाके जिंदा दफन कर देते, मार देते बच्ची को। तो अब सरकार जिस दिन तवल्लुद हो रहे, अल्लाह ने ये नहीं चाहा कि सरकार जिस दिन पैदा हुए मेरे हबीब दुनिया में आए और कोई बच्ची उनके रात में, उनके पैदाइश में उनके साथ दुनिया में आकर वो मर जाए। अल्लाह को ये भी पसंद नहीं था, इसलिए तमाम के तमाम मर्द बच्चों को पैदा कर दिए। समझे? ये भी मीलाद की बरकतें हैं। फिर सरकार दो आलम, अब वो लोग बोले, जब उन्हें चीख रहा था वो यहूदी आलिम, ऐ अहले मक्का क्या तुम्हारे पास कोई बच्चा पैदा हुआ आज रात? तो सब लोग बोले भाई आज तो पूरे बच्चे पैदा हुए हैं, मक्के में सब बच्चे पैदा हुए हैं। अब उन्हें जाता, हर घर को बच्चे को लेता, देखता, वो बच्चे को देखता, देख के उसके बाद रख देता, दे देता वापस, फिर बच्चे को देखता और एक बच्चे को फिर वापस कर देता, ऐसा तमाम बच्चों को लेता वापस कर देता। सीधा आमीना के घर आया, पता चला कि यहां भी एक बच्चा पैदा हुआ है। अब हुजूर को लिया, पीठ के ऊपर महरे नबूवत है, क्या है? स्टाम्प, नबूवत का स्टाम्प, पीछे बाल रहते हैं ना हमारे, वो बालों में ही अल्लाह ताला ने एक स्टाम्प बना दिया, उसको मोहरे नबूवत कहते हैं। उसमें लिखा हुआ है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह,
بالوں میں اللہ نے لکھ دیا ہے تو اس کو مہر نبوت بولتے ہیں. اس نے دیکھ لیا یہ مہر نبوت بھی ہے. تمام چیزوں کو دیکھ کے علامتیں دیکھا, حضور کی پوری علامتیں ان کے اندر موجود ہے. ایک دم چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر گیا. تو لوگ بولے کیا ہوا اے یہودی عالم, کیا ہوا, کیوں بے ہوش ہو گیا؟ تو بولے آج ذہبت النبوۃ من بنی اسرائیل, بنی اسرائیل میں سے نبیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے. اب تک نبیہ کدھر ہے؟ چلیے میں آپ کو پھر پیچھے لے کے جاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیویاں, شروع میں بولا تھا آپ کو, ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیویاں, چھوٹی بیوی ہاجرہ, بڑی بیوی سارہ. سارہ کے بیٹے اسحاق, اسحاق کے بیٹے یعقوب, یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے, وہ 12 بیٹوں کا خاندان بنی اسرائیل. جتنے بھی پیغمبر آئے نا, ہزاروں کے پیغمبر بنی اسرائیل کے خاندان میں آئے. اور ادھر ہاجرہ کے اولاد میں اسماعیل, اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں کوئی پیغمبر نہیں آیا سوائے محمد رسول اللہ کے. تو اب یہ یہودی کیا سمجھ رہا تھا, وہ احمد جو آنے والے ہیں آخری پیغمبر, اب جتنے پیغمبروں کا اللہ ادھر بھیجا تو وہ بھی ادھر آئیں گے سمجھ رہا تھا. لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے اولاد میں سرکار کو لا لیا, بے ہوش ہو کے گر گیا اور پکار رہا تھا ذہبت النبوۃ من بنی اسرائیل, یہ بنی اسرائیل سے نبوت کا خاتمہ ہو گیا, خاتمہ ہو گیا, پکار رہا ہے. تو اب یہ سٹارٹنگ ہے, یہ سمجھ جاؤ یہ سٹارٹنگ ہے. تو حضور نبی ہیں, اس کی شہادت کوئی جاہل نہیں دے رہا ہے, کوئی پاگل نہیں دے رہا ہے. کون دے رہا ہے؟ سرٹیفائی کون کر رہا ہے؟ ایک یہودی عالم. آپ سمجھ رہے ہیں بھائی, میں ایک عالم ہوں, ایک جاہل لوگ مل کے بھائی آپ عالم ہے بول کے سمجھ دیے. تو ایک قصہ سناتا ہوں. ایک بادشاہ تھا, ایک بادشاہ تھا. وہ بادشاہ کیا کرا, روزانہ حجامت بناتا نا, حجامت بناتا نا, شیونگ کرتا نا. تو انہیں بال بڑھ گئے, شیونگ نہیں کرا, تو انہیں حجام آنا تھا نا وقت پہ, وہ حجام ٹائم پہ نہیں آیا, وقت پہ نہیں آیا. تو بادشاہ کیا کرا, اب میرے کو نیند آ رہی, میں سو جا رہا ہوں جا کے, میں نیند سے اٹھنے تک میری حجامت بن کے رہنا, نہیں بن کے رہی تو وہ حجام کے گردن نکال دو. سنیں, بادشاہ لوگ عجیب لوگ رہتے بادشاہ, سمجھے. اب وہ لوگ آ کے بولے, حجام آیا بعد میں, کیا ہوا, کیا ہوا کہ تیری خیر نہیں ہے بیٹے, اب تو مرتا, اب جا. کیا بولا بادشاہ, یہ بول کے سو گیا کہ اس کی حجامت بن کے رہنا انہیں اٹھنے تک, نہیں تو تیری خیر نہیں, تیری گردن نکل جاتی. اب انہیں بولا اتنی بات نہ, وہ تو میرے بایاں ہاتھ کا کھیل ہے بول کے جا کے ایسے انداز میں حجامت بنایا, انہیں سو رہے چلی, انہیں نیند میں تھے, ایسے انداز میں حجامت بنا دیا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا, انہیں سو رہا ہے بھی. اٹھ کے جب بادشاہ کہا ہے وہ حجام آئے نہیں ابھی تک, تو لوگ بولے بادشاہ جہاں پنا انہیں آیا بھی, حجامت بنا کے گیا بھی. ارے اتنا ماہر حجام ہے کہ حجامت بنا دیا, مجھے پتا بھی نہیں چلا, بلاؤ اسے, ٹائٹل دینا ہے. اب انہیں ایک ٹائٹل دیا, ملک الحجام, مطلب کیا, کنگ آف دی سمجھا, پورے حجاموں کا جو ہے نا کیا بولتے بادشاہ بول کے ایک ٹائٹل دینا تھا. اب انہیں حجام کیا کرا, جب ٹائٹل دینے کے لیے بادشاہ بلایا تو بولا میں تیرے ہاتھ سے نہیں لیتا ٹائٹل, میں تیرے ہاتھ سے نہیں لیتا. انہیں بولا یہ کیا بات ہے, میں تو بادشاہ ہوں, میرے ہاتھ سے لینے تو خوشی ہونا تجھے. تو بولے نہیں, تیرے کو کیا معلوم ہے حجامت کیا ہوتی ہے, میرے سے بڑا حجام اگر مجھے ٹائٹل دیا تو میں مان لیتا. نہیں تو سمجھے, جو فن والا ہے وہ فن والا اگر ٹائٹل دیا نا, بڑے علم والے ہیں تو اچھی بات ہوتی. جاہل لوگ علم والا بولتے بولے تو کیا بات ہے, 4 جاہل مل کے ہمارے علامہ بڑے علامہ ہے, کیا علامہ ہے بولے تو کیسا معلوم تمہارے کو علامہ ہے, سو علم والا بولنا انہیں علامہ ہے بول کے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو درود شریف پڑھو, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تو حضور اللہ کے نبی ہیں, سرٹیفائی کون کر رہے ہیں, کون کر رہے ہیں, بڑے بڑے یہودیوں کے علماء کر رہے ہیں, کوئی جاہل نہیں کر رہا ہے. اس کے بعد پھر اور ایک واقعہ آتا ہے. ادھر سرکار جس دن تولد ہوئے اس دن کعبۃ اللہ کے اندر جو بتا تھے تمام بتا اوندھے منہ گر گئے, تمام بتا اوندھے منہ گر گئے, مطلب سجدے نہیں گر گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا, آج میرے حبیب پیدا ہو گئے ہیں تو تم لوگوں کو کھڑے رہنے کا حق بھی نہیں ہے, میرے حبیب کے سامنے جھک جاؤ. سارے کے سارے حضور کے گھر کی طرف سجدے نہیں گرے ہوئے تھے, سمجھے. پھر اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ اب
اس زمانے میں پہلے زمانے میں کیا کرتے تھے یہ جن معلوم آپ کو نہیں معلوم؟ جنات یہاں بھی رہتے ہیں، آتے وہ لوگ بھی آتے ہیں بیانات سننے کے لیے، گھبرا مت، ڈرو مت، اچھے لوگ بھی رہتے اس میں، بدماش بھی رہتے ہیں، تو اچھے بھی جن رہتے ہیں، بدماش جن بھی رہتے ہیں۔ تو پرانے زمانے میں جنات کیا کرتے تھے، آسمان پہ جاتے تھے، جا کے وہاں پہ کیا کرتے، غیب کی باتیں، فیوچر، کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، نیکسٹ ڈے کیا ہونے والا ہے، وہ پورے باتیں فرشتے بول لیتے رہتے وہاں اوپر۔ تو یہ سن کے آ کے کیا کرتے ہیں، وہ ہاتھا دیکھ کے بولنے والے کو، فال کھول کے بولنے والے کو، یہ لوگ رہتے ہیں نا آج کل نجومی، کاہن، یہ لوگوں کو آ کے وہ لوگ بولتے، کون بولتے ہیں، جنات بولتے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی طرف سے دو باتیں جھوٹ ملا کے تمہارے کو بولتے، تمہارا فیوچر ایسا ہوتا، یہ ایسا ہوتا، وہ ایسا ہوتا، بمنا بھی بولتے ہیں نا آج کل تھوڑے، وہ سب وہ کس کا کھیل ہے، وہ جنات کا کھیل ہے۔ اب یہ جنات جیسا روز جاتے ویسا اوپر گئے، جاتے ان کو اس دن پتھروں سے مار مار کے فرشتے بھگا دے رہے تھے۔ شیطان کے پاس گئے سارے جنات، بولے کیا بات ہے آج، عفریت جو بڑا جن تھا اس کے پاس گئے، بولے کیا بات ہے آج ہم کو پتھروں سے مارا جا رہا ہے۔ تو عفریت جن بولا کیا بات ہے، اس کا یہ پتہ لگانا ہو تو تمام زمین سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے کر آؤ۔ سب جگہ کی مٹی لے کر آئے، جنات انہیں سونگتا پھینک دیتا۔ جب مکے کی زمین آئی، مکے کی مٹی آئی، انہیں سونگ کے بولا ہاں یا کچھ ہوا ہے، وہاں جا کے تحقیق کرو کیا ہوا ہے۔ تو جب جا کے تحقیق کیا گیا تو پتہ لگا کہ محمد رسول اللہ پیدا ہو چکے ہیں۔ تو جنات کا سردار عفریت بولا ہاں ان کی پیدائش کی وجہ سے ہمیں روک دیا گیا اوپر کا جانا۔ سمجھے؟ اب جنات کی حکومت نہیں چل رہی ہے، کس کی حکومت چلتی دنیا میں؟ محمد رسول اللہ کی حکومت چلے گی دنیا میں، جنات کی نہیں چلے گی۔ میں اب جنات کے قصے انشاءاللہ بعد میں بولوں گا، ابھی آتا ہو جنات کے بارے میں انشاءاللہ تب بولوں گا میں۔ پھر اس کے بعد سرکار ادھر پیدا ہوئے، وہاں پر عرب میں ایک چھوٹی ندی تھی، چھوٹی ندی، اس کا نام تھا بحیرہ۔ کیا نام تھا؟ بحیرہ۔ اب وہاں کے رہنے والے لوگ رہتے نا، ان کا ایک عقیدہ تھا نمکم۔ اب یا کہ ہمارے کافروں کا نمکم ہے نا، یہاں والوں کا، قیامت آئی تو کہتے وہ بیٹھ کو ہے نا اوپر پہاڑ پہ شیطانی، وہ شیطانی کے ناک کے پڑکے کو جا کے پانی لگتا، کہتے ندی کا، سمجھے نہیں، ناک کے پڑکے تک جاتا، آیا سو پانی پورا بازو جا رہا ہے، کھٹے تھوڑی آگے۔ اور یہ لوگ عقیدہ کیا بنا ہے، وہ پانی کہتے وہ ناک کے پڑکے کو لگتا، کہتے اتنا اوپر جاتا، کہتے جب قیامت آتی، کہتے یہ کیا بولتے اس کو، نمکم، یہ اس کو عقیدہ بولتے، غلط عقیدے۔ قیامت کے بھجوڑے میں چاہتی کیا، پوری دنیا میں آتی نہیں، تو یہ سب کیا ہے، یہ غلط عقیدے ہیں پورے۔ تو ایسے اس زمانے میں وہ بحیرہ والے بھی، وہاں کے چھوٹی ندی والے، وہ لوگ بھی ایک عقیدہ بنا کے رکھے، دنیا ادھر کی ادھر ہونے دو، یہ ندی کبھی نہیں سوکھتی قیامت تک۔ عقیدہ کیا تھا ان کا، یہ ندی قیامت تک نہیں سوکھتی۔ اللہ تعالیٰ ادھر حضور کی ولادت ہوئی اور ادھر وہ ندی کو اللہ نے سکھا دیا۔ ندی ایک دم سوکھ جانا وہ تو معمولی بات ہے، بولو یار، تھوڑی تو سوکھتی نا، پوری نہیں سوکھتی، مگر اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ایک دن میں پوری ندی سوکھ گئی۔ پریشان وہ لوگا، اور جب پانی لینے کوئی جا رہا تھا، وہاں کیا بات ہے آج ندی نہیں ہے، یہاں پر ندی سوکھ گئی، کیا بات ہے؟ جب تحقیقات کرے تو پتا چلا کہ مکے میں محمد رسول اللہ پیدا ہو گئے، ان کی آمد کے خوشی میں اللہ نے غلط عقیدہ جو رکھا گیا اس کو توڑ دیا۔ ادھر یہ ہوا، پھر ادھر ملک فارس میں، ملک فارس، اس زمانے کا ملک فارس، آج کا عراق ایران، اب پریزنٹ جو عراق ایران ہے، اس زمانے کا کیا ہے، ملک فارس۔ اب ملک فارس میں بادشاہ کا محل رہتا نا، وہاں پہ کنگورے، اب کنگورے وہ تو کیا ہے، شاید وہ میناروں کے اوپر ایسو ہے یا پھر جو ڈیزائن کرتے وہ ہے، مجھے تو اس بات کا پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ فارسی ورڈ ہے کنگورے، سمجھنا۔ اب حقیقت میں اس کا اصل کیا ہے وہ ہم کو تو نہیں پتا، بہرحال اس کو ہم عام طور پہ ہم ایسا استعمال کرتے، وہ کنگورے وہ گر گئے، 14 کنگورے گر گئے۔ کتنے؟ 14۔ میں سمجھتا ہوں میرے ناقص عقل میں وہ لوگ کرتے نا، اوپر ایسا بناتے نا، ایسا ڈیزائن کر کے، شاید وہ 14 کنگورے یا پھر 14 بڑے بڑے مینار کے جیسے، جس کو وہ لوگ کیا سمجھتے تھے، قیامت بھی آ جائے کوئی بات نہیں، یہ نہیں گرتے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا، اب جس رات حضور ادھر پیدا ہوئے،
ادھر ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا موبیزان، موبیزان اس کا نام تھا وہ بادشاہ کا۔ وہ بادشاہ خواب دیکھا رات میں۔ کیا خواب دیکھا؟ 14 کنگورے گر گئے، خواب دیکھا۔ دیکھ کے اس کے بعد جلدی 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 ایک دم گھبرا گیا، ڈر گیا، ڈر جا کے جلدی جلدی رات میں اٹھ کے آ کے صبح میٹنگ بلایا، میٹنگ بلا کے تمام لوگوں کو اب وہ خواب سنا رہا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آ کے بولا بادشاہ جہاں پناہ کنگورے 14 کنگورے گر گئے۔ اب اور گھبرا گیا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں خواب دیکھا اور ادھر پورا ہو گیا، کیا ہے اس کا مطلب؟ تو وہ بادشاہ کیا کرا، وہ خواب کی تعبیر لینے کے واسطے اب وہاں پہ جتنے بھی لوگ رہتے ہیں نا ان کے وزیراں، وہ وزیروں کو پوچھا تمہارے میں کوئی بھی خواب کی تعبیر معلوم کر سکتا کیا؟ تو ایک وزیر بولا، انہیں تھوڑا سا تورات انجیل جانتا تھا، تھوڑا پاسٹر ان کی صحبت میں رہا تھا انہیں، تو انہیں بولا فلاں جگہ ایک راہب ہے، پاسٹر ہے فلاں جگہ، اس کا نام ہے وابیسا۔ کیا نام ہے؟ وابیسا۔ تو ایک نام ہے، میں وہاں پر جاؤں گا اور جا کر اس سے معلوم کروں گا کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے، 14 کنگورے گرنے کا مطلب کیا ہے، جا کے پوچھوں گا۔ تو انہیں بولا جلدی جا کے پوچھ۔ انہیں سفر طے کر کے وہ جو تھا نا جس کے پاس بھی جانا تھا، وہ راہب کے پاس، وہاں پر گیا تو انہیں سکرات کے عالم میں تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا سکرات کے عالم میں، اور وہ تعبیر انہیں اکیلا ہی جانتا تھا۔ انہیں جب آخری سانسیں لے رہا ہے تو اب انہیں سمجھ گیا انہیں مر جاتا، جلدی پوچھ لو۔ تو جلدی جلدی انہیں پوچھ لیا کہ بادشاہ نے یہ خواب دیکھا کہ اس کے محل کے 14 کنگورے گر گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہیں بولا 14 بادشاہتیں آئیں گی ایک کے بعد ایک۔ اب انہیں ہے نا اس کے بعد اور ایک بادشاہ ہوگا، اس کے بعد اور ایک بادشاہ، اس کے بعد اور ایک، 14 بادشاہتیں آئیں گی۔ اس کے بعد 14 بادشاہتیں جب ختم ہو جائیں گے تو محمد کا قبضہ اس کے اوپر ہو جائے گا۔ تو اب خواب کی تعبیر لے کے آ کے وزیر اس کو بولتے ہی اب یہ جو بادشاہ تھا نا موبیزان، انہیں سن کے بولا 14 کنگورے، تو اس کا مطلب 14 بادشاہ جلدی جلدی مر جاتے ہیں، میں بھی مر جاتا ہوں اب۔ تو لوگ بولے ارے وہ بادشاہ 14 بادشاہ کتنے 100 سال لگتے کہ معلوم ہے، 14 بادشاہ جانے کے لیے کہیں کو ڈر رہا ہے، بہت دن باقی ہے، سمجھ رہے ہیں لوگ۔ مگر اب آپ دیکھو حضور کی جو زندگی تھی 60 پر 3 سالہ زندگی، کتنے سال؟ 60 پر 3 سال کی زندگی، سرکار کے وفات ہونے کے 1 سال کے بعد وہ پورا ملک فارس اسلام کے ماتحت آ گیا۔ تو جب کو یہ پورے 14 کے 14 پورے مر گئے، 14 بادشاہتیں پورے ختم ہو گئے۔ تو 14 کنگورے گرنے کا مطلب بھی کیا تھا، وہ بھی واضح انداز میں صاف تھا۔ 14 بادشاہتیں ختم ہو گئی، اس کے بعد مسلمانوں کا یعنی محمد رسول اللہ کا قبضہ اس کے اوپر ہو چکا۔ تو یہ سرکار کی پیدائش پر، سرکار کی ولادت پر اللہ تعالیٰ ہر جگہ ایک عجیب ماحول بنایا ہوا ہے۔ ادھر جو ہے نا ملک فارس کے کنگورے گرنا، ادھر بحیرہ کا سوکھ جانا، ادھر جنات کو مار مار کے بھگانا، اور ادھر کعبۃ اللہ کے بت سجدے میں گر جانا، سمجھے؟ ادھر وہ ایک پاسٹر مطلب ایک یہودی عالم آ کر خبر دینا کہ یہ آخر الزمان پیغمبر ہیں۔ کیا تھا یہ سب؟ نبی کی نشانیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد آخری بات بتا رہا ہوں، وہ کسرا کے اندر ایک معبد تھا، معبد یعنی عبادت کرنے کی جگہ، اس کو زرے تشت بولتے تھے وہ لوگ۔ کیا بولتے ہیں؟ زرے تشت۔ اس کا نام فارسی میں، کیونکہ فارسی ملک ہے نا، فارسی ملک میں وہ لوگ فارسی نام رکھے تھے زرے تشت۔ زرے تشت ایک خدا مانتے تھے، اس کو انگار جلاتے رہتے تھے، انگار 24 گھنٹے انگار جلتے ہی رہتا تھا، 24 گھنٹے۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ غلط عقیدہ، ارے دنیا ادھر کی ادھر ہونے دو، یہ انگار کبھی بجھتی نہیں۔ مگر ادھر سرکار پیدا ہوئے، ادھر وہ انگار بجھ گئی، سمجھے؟ اب یہ تمام واقعہ امام بصیری رحمت اللہ علیہ، امام بصیری کے بارے میں 2 باتیں بول دیتا ہوں۔ امام، اب آج کل قصیدہ سنے نا آپ لوگ، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رنگ ٹون رکھ لیے ہوں گے نا، سنے ہوں گے نا آپ آج کل۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کے اوپر ایک قصیدہ ہے، پورا بڑا قصیدہ، 160 شعرہ ہیں، بڑے بڑے شعر کا تو وہ بڑے جنگل کے شعران ہیں، یہ کیا بولتے ہیں
पोएट्री, पूरी पोएट्री किया उन्होंने, तकरीबन 160 शेरा उसके अंदर थे। अब उसमें हजरत ये विलादत का किस्सा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वल जिन्नु ताहतीफु वल अनवारु सातिआतुन वल हक्कु यज़हरु मिम्मा नव्वा मिन कलिमी। इधर क्या हो रहा है? वो जिन्नात आसमानों पे जा रहे हैं, गैब की खबरें लेने के लिए उनको शयातीन को मार मार के भगाया जा रहा है। और दूसरा तरफ वसाआ सावता अनगादत बुहैरतुहा वरुद्दा वारिदुहा बिलगैज़ि हीना दमी। तो फिर लिख रहे हैं वो बुहैरा की तरफ जब कोई पानी लेने के लिए गया, वो बुहैरा सूख गया। अब जाने वाला गुस्से के मारे बोल रहा क्या हो गया बुहैरा को? जो सूखता नहीं था सूख गया। तो पता चला कि नबी की पैदाइश हो गई। तो ये अभी बहुत कसीदे में बोलूंगा तो टाइम लग जाएगा आपको। तो हुजूर की पैदाइश पर क्या क्या हुआ, और वो आग जो बुझ गई, वन्नारु खामिदतुल अनफासी मिन असफिन अलैहि वन्नहरु साहिल ऐनि मिन सदमी। और वो अंगार जो है आखिरी सांसें ले रही थी। मरते वक्त क्या करता है इंसान, अब आखिरी सांस लेता ना, वैसा वो अंगार आखिरी सांस ले रही थी, मतलब बुझ गई वो अंगार, जिसका उनको दावा था कि वो अंगार कभी नहीं बुझती। खामिदतुल अनफास, तो ये आखिरी सांसें ले रही थी, मतलब अंगार बुझ गई। उधर बुहैरा खत्म, इधर अंगार खत्म, और उधर जो है ना कंगोरे का गिर जाना। ये सब क्या था? नबी की पैदाइश की खुशी में अल्लाह ताला सारी कायनात में हलचल मचा दिया, ताकि दुनिया में कोई गलत काम, गलत अकीदा बाकी ना रहे। अल्लाह ताला दुनिया को ये बताना चाहता था कि मेरे नबी दुनिया के अंदर तशरीफ ला रहे, कोई भी गलत काम जो दुनिया में हो रहा है वो रुक जाए, क्योंकि मेरे नबी तशरीफ ला रहे। बात समझ में आया? तो मेरा अब आगे बढ़ते हैं। ये नबूवत के मतलब सरकार दो आलम के विलादत के वाक़ियात में से ये चंद वाक़ियात मैंने आपके सामने पेश किया। फिर उसके बाद हुजूर अकरम के और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा खतना किए हुए पैदा हुए। आज तक सरकार दो आलम को किसी ने खतना किया नहीं। जैसा आजकल हम लोग करते हैं ना, वैसा किसी ने सरकार को खतना किया नहीं। हुजूर खुद फरमाए कि अल्लाह ताला ने मुझे खतना किया हुआ ही दुनिया के अंदर भेजा है। तो मतलब ताकि नबी की सतर को भी कोई देख ना पाए, जैसा मैं शुरू में आपको बता दिया हूं। बहरहाल ये सारे खुसूसियात थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अब आजकल हम क्या समझते हैं, वहाबियां मुंह खोलते ही वो तो छोड़ो जी, वो हमारे सर के इंसान है। अगर तुम्हारे जैसे इंसान है तो तुम भी खतना कर लेके पैदा होना। तुम्हारे जैसे इंसान है तो तुम पैदा होते ही पूरे आसमान में जिन्नात इधर उधर हंगामा मचना होता क्या? ऐसा हम कैसे नालायक हैं। और वो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ऊपर कंपेयर करना ये सिर्फ खबासत और नजासत के सिवा कुछ भी नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी मोहम्मद रखा गया, और उधर सरकार का और एक नाम अहमद रखा गया। सरकार के वैसे कई नाम हैं, कई नाम हैं। आजकल एक किताब है दलाइल खैरात, उसमें कम से कम 200 के ऊपर नाम है सरकार के। ये सब नाम सरकार दो आलम के हैं, और जितने नाम ज्यादा होंगे तो इसका मतलब उतनी फजीलत भी सरकार की ज्यादा है। हर नाम अपनी जगह असर रखता है। तो इसीलिए सरकार दो आलम ने फरमाया बच्चा जब पैदा हो तो अच्छा नाम रखो पहले। आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, नाम की बात आगे तो बता दे रहा हूं। आजकल क्या कर रहे हैं, नेट में देख ले रहे पहले। वो नेट में क्या करता, उन्हें लिखता रहता वो टिश्यू बिश्यू फिश्यू, समझ में। अब वो देख रहे कि उन्हें भाई मेरा नाम मैं ये रख लिया वो रख लिया, मैं नेट में देख के रखा। तुम्हारे को मालूम उसका माना क्या? तो आता नहीं आता आपको वो भी नहीं मालूम। जो चाहे मनमानी नाम रखते। कम से कम नाम अगर आप नेट में देख के भी रखें तो कोई आलिम से तो पूछो, हजरत ये नाम अच्छा है नहीं अच्छा है, ये अरबी में इसका माना क्या आता है, कम से कम वो तो पूछ लेते। नाम का असर बच्चे पे पड़ता। नाम गलत रखेंगे तो गलत असर पड़ेगा बच्चे पर। नाम जितना अच्छा रखेंगे बच्चा भी उतना अच्छा बनेगा। समझ में आई बात? तो चलिए दुरूद शरीफ पढ़िए, आगे बढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बरकत। अब इसके बाद उस जमाने में क्या होता था, माँ जो होती है वो माँ अपने बच्चों को दूध नहीं देती थी। उसकी वजह क्या है? उसके कई वजूहात हैं।
میں وہ وجوہات بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، پہلی بات وہ لوگ کیا کرتے تھے، مکے کو چھوڑ کے دور کوئی گاؤں میں بھیج دیتے تھے بچے کو 2 سال تک، دودھ کی عمر ہونے تک۔ بچہ لینگویج کب سیکھتا یارو؟ زبان کب سیکھتا بچہ؟ نہیں معلوم؟ کاپی قلم لے کے سیکھتے رہتا گیا اندر؟ اللہ تعالیٰ سکھاتے اس کو، 2 سال ہوتے نہیں ایسی ایسی باتیں کرتا، اس کی باتیں اتنی اچھی دکھتی کہ آپ اس کو پیار آ جاتا آپ کو اس کے اوپر۔ نہیں، چھوٹے بچے بچیاں بڑے باتیں بڑے اچھی انداز میں کرتے ہیں، کہاں سیکھے وہ لوگ؟ اب آپ کو ایک لینگویج سیکھنے کے لیے کتنے سال لگتے بولو؟ ارے بولو یار، اب آپ کو عربی نہیں آتی، عربی سیکھو، آپ کتنے سال میں آتا آپ کو؟ کتنی بھی محنت کرے تو کہیں نہ کہیں کمی باقی رہتی ہے ہمارے پاس۔ اب انگریزی سیکھنے والا کتنی بھی کتابیں پڑھ لو کیا، پھر بھی انہیں اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں کمی محسوس کرتا کہ بھئی کہیں نہ کہیں میرے اندر خامی ہے نہیں ہے؟ پوری لینگویج کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن بچہ 2 سال کا نہیں ہوتا اسے لینگویج سکھایا کون؟ پوری بات کرتا ہے، انہیں پوری بات کرتا ہے۔ کون سکھایا اس کو؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو بچے کو کون سکھاتا ہے بات کرنا؟ رحمان سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا رواج کیا تھا کہ بچے کو مکے کے لوگ مکے میں نہیں پالتے تھے، دور بھیج دیتے تھے۔ اس کی پہلی وجہ کیا معلوم؟ لینگویج پرابلم، کیونکہ مکے میں لینگویج کچرا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ بولو، اب تم عمرے کو جاؤ، گئے نا عمرے کو آپ لوگ، آدھا اردو بات کرتے، آدھا عربی بات کرتے، آدھا وہ کیا بولتے بنگالی بات کرتے، آدھا ادھر کا، کیونکہ پوری دنیا کے لوگ آتے نا وہاں، اس کی زبان سنے، اس کی سنے، اس کی سنے۔ وہاں کے دکاندار بھی پیور عربی بات نہیں کرتے، پیور عربی ورجنل عربی بات نہیں کرتے۔ اب ہم لوگ جا کے وہاں پر عمرے کو کبھی گئے، جا کے ورجنل عربی اگر بات کرے تو جو زیادہ پڑھا لکھا رہتا نا، پڑھا لکھا انہیں سمجھتا پڑھا لکھا۔ اب جو دکاندار یہ وہ جاہل لوگ رہتے نا، انہیں دیکھتے رہتا ہوں کیا بول رہا ہے نہیں بول کے، عربی بولے تو عربی سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ کیونکہ ان کی لینگویج کچرا ہو گئی، کچرا۔ اب جو بات کرتے نا وہاں پہ، جو باہر سے آتے ریٹن، سعودی ریٹن جو آتے تو باہر، وہ لوگوں کی جو زبان بات کرتے ہیں نا ایک دم کچرا زبان ہے، کچرا۔ کیوں ہو گئی ویسا کچرا؟ اس لیے کہ ادھر سے بھی آیا، ادھر سے بھی آیا، ادھر سے بھی آیا، اس کے تھوڑے لفظ مل گئے، اس کے تھوڑے لفظ مل گئے، کچرا گفتگو کرتے ہیں وہ لوگ۔ اور ورجنل جو عربی ہے وہ قرآن کی عربی ہے۔ ورجنل عربی کس کی ہے؟ قرآن کی ہے۔ اب اس زمانے میں مکے میں یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ احتیاط کرتے تھے، کیونکہ مکے میں اگر بچہ رہے گا تو ادھر کی زبان ادھر کی زبان ادھر کی زبان سیکھ لے کے ان کی لینگویج خراب ہو جائے گی۔ تو بچے کو پیور عربی سکھانے کے لیے کوئی گاؤں کو بھیج دینا چاہیے۔ اس زمانے میں گاؤں میں زبردست عربی بات کرتے تھے۔ تو حوازن اور ثقیف دو قبیلوں کے نام ہے، حوازن ثقیف۔ وہاں کے قبیلے والے ایک قبیلہ آیا بچوں کو لے جانے کے لیے، کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ بچوں کو لے جا کے 2 سال دودھ دیتے تھے اور ان کو اچھے خاصے ماحول میں رکھ کر پھر اس سے پیسے لیتے تھے، مطلب ان کے ماں باپ سے پیسہ لیتے تھے۔ تو ایک وجہ یہ ہے کہ لینگویج اچھی ہوتی ہے، اور دوسری وجہ کیا ہے معلوم؟ اور ایک وجہ، اگر ماں خود اگر دودھ دی نا، بار بار روز دودھ دینے کی وجہ سے ماں کمزور ہو جاتی، کمزور تو ہوتی نا۔ تو عرب کے لوگ یہ چاہتے کہ ہم کمزور نہیں ہونا، ورنہ مردوں کی نظر میں ہم کیا بولتے ہیں کمزور ہو جائیں گے، لہٰذا ہمارے چھاتیوں میں ہمیشہ دودھ رہنا، یہ لوگ سمجھتے تھے۔ اس واسطے وہ لوگ دودھ عام طور پہ نہیں دیتے تھے، بلکہ باہر بھیج دیتے بچے کو۔ یہ تمام وجوہات تھی، کچھ وجوہات۔ بہرطور سرکار دو عالم کے اس زمانے کا رواج کیا تھا وہ بتایا میں ابھی۔ اب کون آئے سرکار کو لینے کے لیے انشاءاللہ ہم کل سنیں گے۔ سرکار کو لینے کے لیے کون آئے، دودھ پلانے کے لیے کون آئے، انشاءاللہ ہم کل سنیں گے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ چلیے کل لوگ جو ہے نا بڑھ رہے سو دکھ رہا نہیں میرے کو، سمجھ میں آیا تو کچھ بڑھنا نہ لوگا، بڑھاؤ لوگوں کو انشاءاللہ۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ جلدی جلدی یہ پانی ختم کر کے لوگوں کے گھروں میں سکون عطا کرے اور جلدی وہ لوگ آگے مسجد میں بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔